محترم حضرات، میرے آج کے اس بیان کا موضوع ہے اولاد کی تربیت۔ حضرات، نیک اولاد یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام ہے۔ یہی وہ نیک اولاد ہے جو دنیا میں والدین کے لیے راحت جان اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنتی ہے۔ بچپن میں ان کے دل کا سرور، جوانی میں آنکھوں کا نور اور بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے ان کے لیے سہارا بنتی ہے، اور جب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہی سعادت مند اولاد ان کے لیے بخشش کا سامان بنتی ہے۔ جیسا کہ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 کاموں کے کہ ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نمبر 3 نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ محترم حضرات، یقیناً وہی نیک اولاد اخروی طور پر نفع بخش ثابت ہوگی جو نیک اور صالح ہو، اور یہ حقیقت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اولاد کو نیک یا بد بنانے میں والدین کی تربیت کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ ایک مجرم کو تختۂ دار پر لایا گیا، پھانسی دینے کے لیے اسے لایا گیا، اور اس سے اس کی آخری خواہش کے بارے میں معلوم کیا تو اس نے کہا، مجھے میری والدہ سے ملایا جائے، میری والدہ کو میرے پاس لایا جائے، میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب اس کی والدہ کو اس کے پاس لایا گیا تو وہ اپنی والدہ کے قریب آتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی والدہ کے کانوں کو نوچ دیتا ہے۔ اللہ اکبر! وہاں پر موجود لوگوں نے اس سے کہا، اے بدبخت، ایسے وقت میں جب کہ تجھے تختۂ دار پر لایا گیا ہے، پھانسی دی جانے والی ہے، موت تیرے سامنے منڈرا رہی ہے، ایسے وقت میں اپنی والدہ کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، یہ حرکت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! اس مجرم نے جواب دیا، اے لوگو، اس پھانسی کے پھندے تک، اس تختۂ دار تک لانے والی یہی میری ماں ہے۔ اللہ اکبر! لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، جب میں چھوٹا تھا، میرا بچپن تھا، مجھے اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہیں تھی، کوئی خبر نہیں تھی، چوری کسے کہتے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا۔ ایسے کم عمری میں کسی کے چند پیسے چرا کر لایا، اور میں نے وہ پیسے اپنی اسی والدہ کو دیے، اپنی اسی والدہ کے ہاتھ میں دیے، اسی ماں کے ہاتھ میں دیے، تو میری ماں نے اس وقت مجھے سمجھایا نہیں، مجھے ڈانٹا نہیں،
بیٹا یہ چوری ہے، یہ غلط کیا ہے آپ نے، اس کے نتائج برے ہوتے ہیں۔ میری والدہ نے مجھے نہیں سمجھایا بلکہ میری حوصلہ افزائی کی، میری تعریف کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں جرائم کی دنیا میں آگے بڑھتا چلا گیا، چوری کی دنیا میں آگے بڑھتا چلا گیا، اور انجام کار آج یہ ہوا کہ آج مجھے پھانسی دے دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، دیکھا آپ نے کہ ایک والدہ نے جب اپنے بیٹے کی اچھی تربیت نہیں کی، اس کی نیک تربیت نہیں کی، تو اس کا نتیجہ کیا ملا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جو والدہ، جو ماں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتی ہے، نیک تربیت کرتی ہے، اس کا پھل کیا ملتا ہے۔ محترم حضرات، گیلان سے بغداد کی طرف ایک قافلہ رواں دواں تھا، جا رہا تھا۔ جب ہمدان شہر سے گزرا، جنگل میں پہنچا تو ایک ڈاکوؤں کے گروہ نے اس قافلے پر حملہ کر دیا اور سارے قافلے والوں کا مال لوٹ لیا، ان کا مال و اسباب ضبط کر لیا۔ اس قافلے میں ایک بچہ بھی تھا۔ ایک ڈاکو اس بچے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے بچے، آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ اللہ اکبر۔ اس بچے نے کہا، ہاں میرے پاس 40 دینار موجود ہیں۔ ڈاکو نے کہا، اے بچے، مذاق مت کر، مجھ سے ہنسی مت کر، سچ بتا تیرے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے؟ اس بچے نے کہا، ہاں میرے پاس 40 دینار موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکو کو بڑا تعجب ہوا، وہ حیران ہوا اور اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے جاتا ہے، سارا ماجرا کہہ سنایا۔ سردار نے کہا، اے بچے، واقعی تیرے پاس 40 دینار موجود ہیں؟ اس بچے نے کہا، ہاں میرے پاس 40 دینار موجود ہیں، جو میری والدہ نے میرے کپڑوں میں، میری گدڑی میں سی دیے ہیں۔ جب ڈاکو نے اس کے کپڑوں میں دیکھا تو واقعی میں 40 دینار موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکو کے سردار کو بڑا تعجب ہوا، حیران ہوا اور کہا، اے بچے، لوگ تو اپنی مال و دولت کو ڈاکوؤں سے چھپاتے ہیں، بچاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی مال و دولت کو کیوں نہیں چھپایا؟ آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ ہم نے آپ پر سختی نہیں کی تھی، کوئی تنبیہ نہیں کی تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے سچ بول دیا۔ آپ چاہتے تو جھوٹ بول کر اپنے دیناروں کو بچا سکتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ محترم حضرات، اس بچے نے جواب دیا تھا، اے ڈاکو کے سردار سن، جب میں اپنے گھر سے چلا تھا تو میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی، اے بیٹا، کیسا ہی وقت آ جائے کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ ہی بولنا، میں اپنی ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، اس بچے کا یہ بیان تاثیر کا تیر بن کر ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا چھلکنے لگا، اس کی زندگی بدل گئی، اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ اس نے کہا، اے بچے، تم کس قدر خوش قسمت ہو کہ مال و دولت کے لٹنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہے ہو، اور میں کتنا بد نصیب ہوں، میں کتنا ظالم ہوں، اپنے خالق و مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پامال کر رہا ہوں، مخلوق خدا کا دل دکھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکو کا سردار یہ کہتے ہوئے اپنے ساتھیوں سمیت اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا۔ اس نے اپنے جرائم سے توبہ کی، اپنے ساتھیوں سمیت اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا، چوری کی دنیا کو چھوڑ دیا اور لٹا ہوا سارا مال واپس کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں، دیکھا آپ نے کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے کی غلط تربیت کی، اس نے
اپنے بیٹے کی تربیت پر توجہ نہیں دی تو اس کا انجام کیا ہوا کہ اسی کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو پھانسی دے دی گئی۔ اور دوسری طرف ایک ماں نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی، نیک تربیت کی، تو اس کا پھل کیا ملا کہ ایک ڈاکوؤں کے بہت بڑے قافلے نے اپنے جرائم سے، اپنے گناہوں سے توبہ کی، لٹا ہوا سارا مال لوگوں کا واپس کر دیا اور وہ سب کے سب اللہ کے نیک بندے بن گئے۔ تو محترم حضرات، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی جان کو اور اپنے بچوں کی جانوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور اس پر سخت طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کو نہیں ٹالتے اور جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، آج دنیا میں ہمارے بچوں پر ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ حضرات اپنی زندگی کی ساری پونجی کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ نمازیں چھوڑنے کے سبب، گناہ کرنے کے سبب، چوری کرنے کے سبب، شراب پینے کے سبب، جوا کھیلنے کے سبب، مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کے سبب اگر ہمارے لخت جگر کو قبر میں عذاب دیا گیا، قبر میں اس کا بستر جہنم کی آگ بن گیا، اللہ اکبر، اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکیاں کھول دی گئیں، سانپوں نے ڈیرا جما لیا، بچھوں نے اس کے جسم کو کاٹنا شروع کر دیا، ڈسنا شروع کر دیا، اللہ اکبر، تو ہمارے اس نازک سے بیٹے کا حال کیا ہوگا؟ اس وقت اس کی حالت کیا ہوگی؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی ہمارے اسلام کے مقدس معزز شہزادوں، میں آپ سے بھی التجا کرتا ہوں اور والدین سے بھی التجا کرتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، نیک تربیت کریں۔ نیک تربیت کا نتیجہ آپ نے سماعت کیا، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایک قبر سے ہوا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب میں گرفتار ہے۔ آپ آگے تشریف لے گئے، دوسری مرتبہ کچھ وقفے کے بعد آپ کا اسی قبر سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ اس قبر سے عذاب دور ہو چکا ہے، اس کی قبر پر نور ہی نور ہے، نوروں کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو تعجب ہوا، آپ حیران ہوئے، رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آواز آئی، اے عیسیٰ یہ گناہ گار تھا، بدکار تھا، اس کے گناہوں کے سبب اس کو عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا، اس کے یہاں پر لڑکا پیدا ہوا، اور آج وہ لڑکا مکتب میں پڑھنے کے لیے گیا تو اس کے استاذ نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، تو ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا
تو ہماری غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر ہمیں رحمان الرحیم کہہ کر پکارے، ہم اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دیں۔ اس لیے ہم نے اس کے گناہوں کو بخش دیا، اس کی مغفرت فرما دی۔ تو محترم حضرات، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اپنی اولاد کو دینی تعلیم بھی دیں، دنیاوی تعلیم بھی دلائیں، اور اپنی اولاد کو نمازی بنائیں، قرآن کا قاری بنائیں، دین کا غازی بنائیں۔ الحمدللہ اگر ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، نیک تربیت کی، تو الحمدللہ یہی ہماری اولاد دنیا میں ہمارے کام آئے گی اور آخرت میں الحمدللہ ہماری بخشش کا سامان بنے گی۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔